بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت عمران خان صاحب نے جیل سے بڑا پیغام دے دیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا ہے، یہ بڑا حیران کن ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور انہوں نے جو آج باتیں کی ہیں اس کو پھر اگر جوڑیں اس وقت پاکستان کے اندر ہونے والے معاملات اور حالات سے، اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بعد کیسز لگا رہے ہیں، اور وہ تمام تر معلومات جو ہیں ان کو اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو سارے حالات بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن آج ایک اور سماعت بھی بڑی اہم ہوئی ہے الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر، اس پر ضرور بات کریں گے۔ اس میں 3 اہم واقعات کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ واقعات جو ہیں وہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو معلومات ہیں میرے پاس وہ آپ کے سامنے ضرور میں رکھوں گا۔ اس کے بعد پھر میں عمران خان صاحب کی گفتگو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آج کی گئی ہے، اور جو انکشافات عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر کیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ وہ انتہائی حیران کن ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جی معاملہ تھا الیکشن ٹریبیونلز کا، اور آج کیس لگا ہوا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور کیس شروع ہوتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے دھاندلی کے اوپر جو الیکشن ٹریبیونلز کام کر رہے تھے ان پر سٹے دے دیا گیا تھا اور ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس وہ کیس موجود تھا، اور تمام کے تمام الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ غیر فعال تھے، یعنی کہ وہ دھاندلی کا جو معاملہ تھا وہ سارا رکا ہوا تھا، اور تحقیقات یا جو شکایات تھی ان کا ازالہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ پنجاب کے ٹریبیونلز تھے 8، اور تنازع یہ بھی تھا کہ اس پر جو ججز ہیں ٹریبیونلز بنانے کا جو اختیار ہے وہ کس کا ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا تھا ہمارا اختیار ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو نام دیے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ یہ اختیار لاہور ہائی کورٹ کا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جسٹس ملک شہزاد جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو چکے ہیں اور اب آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ اس کے بعد نئی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، اور پھر اب جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ مشاورت کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، اور اب ٹریبیونلز کو کام کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ان کا معیار کیا ہوگا، اور اصل تنازع یہ تھا کہ جو 8 ججز کے نام دیے تھے لاہور ہائی کورٹ نے، ان کے اوپر مشتمل الیکشن ٹریبیونل بنانے کے لیے الیکشن کمیشن رضامند نہیں تھا، اور الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز کو لگانا چاہتا تھا۔ تو یہ معاملہ سارے کا سارا چل رہا تھا، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں اس چیز کے اوپر حکم امتناع تھا، اور اس پر جو ہے آج سماعت ہوئی۔ اور سب سے پہلے حامد خان صاحب جو ہیں تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں ویسے تو پٹیشنر ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کا، لیکن اس کے بعد آج میں آپ کے اوپر اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس کا حصہ نہ بنیں۔ اب ایک تو حامد خان صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک حامد خان صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تنازع آج کیا تھا عدالت کے اندر۔ دوسرا، سلمان اکرم راجہ نے آج اس طرح سے خاموش کروایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہر کسی کو آئین اور قانون پڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں، ہر کسی کو آئین کوئی ٹکڑا دکھا دیں، کوئی کاغذ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا، یہ ساری چیزیں وہ پوچھتے ہیں وہاں پر آنے والے لوگوں سے، اور کئی لوگ ان کے رویے کی وجہ سے ناراض ہو کر بھی واپس جاتے ہیں۔ اور آج حامد خان صاحب بھی، جو کہ ان کے بہت پرانے اور قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی عدالت سے ناراض ہو کر ہی سپریم کورٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر، معاملہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان بھی آج تلخ رہا، حامد خان صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان بھی تلخ رہا۔ اور تیسری چیز جو اہم ترین ہوئی وہ چیف جسٹس صاحب کا ایک جملہ تھا کہ اگر کوئی سیاستدان کسی جج کا چیف جسٹس کا رشتہ دار ہو تو کیا چیف جسٹس کو اس کیس کو سننا چاہیے یا اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کون تھا، کون سے چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا، اور ان کا کون سا رشتہ دار تھا جس کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ اشارہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے حامد خان صاحب نے جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو حامد خان صاحب روسٹرم پر آئے، انہوں نے اعتراض کیا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو کہا کہ اگر آپ الگ ہونا چاہتے ہیں، کیس سے الگ ہونا چاہتے ہیں، آپ نہیں اس کا حصہ بننا چاہتے، تو آپ خود الگ ہو سکتے ہیں۔ آج تک ناظرین یہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی اعتراضات قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر کیے گئے وہ کبھی بھی کسی بھی بینچ سے الگ نہیں ہوئے۔ یہ ماننا بہت اہم ہے کہ یہ جج کی ثوابدید ہوتا ہے کہ وہ اس بینچ سے اس کیس سے الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اصول ہے، جو قانون اصول کہہ سکتے ہیں، یا جو ضابطہ جسے کہہ سکتے ہیں، یا جو روایت ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی جج کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ جج ریزن پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے اعتراض کی وجہ کیا ہے، اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، پھر اعتراض کرنے والا اپنی وجوہات بیان کرتا ہے کہ مجھے فلاں 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 وجوہات کی
وجہ سے فلاں فلاں ریزنز کی وجہ سے آپ کے اوپر اعتراض ہے اور آپ اس بیچ کا حصہ نہ بنیں، اور پھر اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ اعتراضات آیا درست ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، یا غیر ضروری اعتراضات ہیں، ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر پھر ایک ججمنٹ دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کے اعتراضات کو یا تو قبول کرتے ہوئے جس پر جج پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں، یا پھر ان اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ ونس اینڈ فار آل ایشو سالو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج تک نہیں کیا، بلکہ آج حامد خان صاحب جو ہیں ان کے بڑے پرانے دوست ہیں، اور ان کے ریفرنس کے دنوں میں ان کی بہت مدد کیا کرتے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ بھی بہت دفعہ ان کا ذکر کر چکے ہیں کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی ہم سے مسائل کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن آج جب وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے الگ ہونا ہے تو آپ ہو جائیں، لیکن وہ خود اس کی کوئی ریزن بھی نہیں دیتے، ریزن پوچھتے بھی نہیں ہیں، ڈیٹیلز میں بھی نہیں جاتے، اور پھر حامد خان صاحب وہاں سے دل برداشتہ ہو کر مایوس ہو کر انصاف کی سب سے بڑی عدالت سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ تھا، دوسرا سلمان اکرم راجہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بیچ آج جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے میں میں یہ یوں ضرور کہوں گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس طرح سے جیتے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح سے ہارے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بالکل چپ لگ گئی۔ بات یہ تھی کہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے مختلف سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا، تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں کسی فیصلے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ کہنے کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ان کو یاد دلایا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند نہیں ہوں، آئین و قانون جو ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے پھر ان کو یاد دلایا کہ مختلف جو ججمنٹس ہوتی ہیں اور جن کا ذکر سپریم کورٹ کے اندر کیا جاتا ہے، وہ ان میں مختلف آئین کی تشریح بھی کی جاتی ہے، مختلف بینچز آئین کی تشریح کرتے ہیں، آئین و قانون کے مطابق کرتے ہیں، اور جب آئین کی تشریح آئین و قانون کے مطابق سپریم کورٹ کرتی ہے تو ہر کوئی ان فیصلوں کا پابند ہوتا ہے، ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اس کے بعد کوئی اور آرگیومنٹ نہیں تھا۔ تو چیف جسٹس کے بارے میں ایک اگر ان کا آرگیومنٹ ٹھیک سمجھا جائے تو پھر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر سپریم کورٹ کے حالات بہت تلخ رہے، تو ایک واقعہ ہوا تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کو سپریم کورٹ سے نکال دیا گیا تھا مختلف وجوہات کی وجہ سے، جو شکایات تھی ان کے خلاف، تو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل جو کارروائی کر رہی تھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، وہ ایک جگہ پر آ کر رک گئی تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا ہی 2 ججز کا پہلے کا فیصلہ تھا کہ جو کوئی بھی جج ریٹائرڈ ہو جائے یا استعفیٰ دے دے تو پھر اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ عافیہ شہر بانو مشہور اس نام سے وہ کیس ہے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی تب تک مکمل نہ ہوئی جب تک عافیہ شہر بانو کیس لگا کر دوبارہ سے اس کو ریورس کر کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا گیا، اس وقت تک سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جو ہے وہ رک گئی تھی۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج تو یہ کہا کہ میں کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند نہیں ہوں، لیکن اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند بھی تھے، اور بحیثیت چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کے انہوں نے وہ کارروائی روکی بھی، اور پھر جب تک وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوا تب تک وہ کارروائی آگے نہیں بڑھا سکے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے جو آج ایک مثال دی تھی کہ آئین و قانون کے مطابق جب سپریم کورٹ کسی چیز کی تشریح کرتی ہے تو تمام لوگ جو ہیں وہ اس فیصلے کے اس تشریح کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ تھا۔ اور تیسرا ایک انہوں نے ذکر کیا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ہو تو کیا چیف جسٹس کو اس کا کیس سننا چاہیے یا فیصلہ کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر وہ جسٹس امین الدین بھٹی صاحب کو ریفرنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ علی افضل شاہی جو ہیں ان کے داماد ہیں، اور اس وقت جسٹس امین بھٹی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے 2 الیکشن ٹریبونلز جو ہیں وہ وہاں پر جج اپنے تعینات کی تھے، تو اس کے ریفرنس میں انہوں نے کہا تھا۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم جناب یہ بھول جاتے ہیں کہ جب کسی اور کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو وہ انہیں یاد آ جاتا ہے، لیکن خود وہ ان کے لیے پورے آرڈیننس کے اندر ترمیم کر دی گئی صرف ایک شخصیت کو بادشاہت نوازنے کے لیے اور ایک ماسٹر آف دا روسٹر بنانے کے لیے، حالانکہ اسی کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے بولا کرتے تھے اور کہتے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا اور اس کا کریڈٹ بھی لیتے تھے۔ تو اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اچھی نہیں تھی، اب چونکہ اپنی باری آ گئی ہے تو ظاہر ہے بادشاہت اچھی لگتی ہے، اور اب جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب دھیان دیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ فار ایگزامپل 63A کی اب تشریح لگا دی گئی ہے، اور تشریح کا جو کیس ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور اب 63A کے اوپر اگر فیصلہ تبدیل ہوتا ہے اور ارکان اسمبلی کو جو ووٹ دینے کا اختیار ہے
یعنی کہ اگر وہ ووٹ دیتے اپنی پارلیمانی پارٹی کے ہدایات کے خلاف تو پھر ان کا ووٹ پہلے کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا اور وہ نااہل بھی ہو جاتے تھے. لیکن اگر اس میں اب کوئی چینجنگ آ جاتی ہے، فار ایگزامپل ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ووٹ دیتے ہیں اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف تو وہاں ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ نااہل ہو جائیں گے. اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر حکومت آئینی ترمیم کے لیے جو راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے اس سے ان کو مدد ملے گی. اور آئینی ترمیم کون سی آنا چاہتی ہے؟ آئینی ترمیم آئینی عدالت کی آنا چاہتی ہے. اور یہ حکومت ہر حال میں چاہتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا ان کو ایکسٹینشن ملے یا آئینی عدالت کے سربراہ مقرر ہو جائیں. تو یہاں پر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے قاضی فائز صاحب نے کبھی کوئی ریکیوزل نہیں کیا، کبھی کوئی بات اس موقع کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر کبھی نہیں کی. بہت دفعہ پہلے بھی جو کچھ کیسز نون لیگ کے ایسے بھی تھے، 3 سیٹیں خاص طور پہ مجھے یاد آ رہی ہیں، قومی اسمبلی کی ریسنٹلی واپس کی گئی تھی، دوبارہ گنتی کا کیس تھا، وہاں پر بھی قاضی فائز صاحب کو پتہ تھا کہ اس طرح کی قانون سازی ہونے والی ایکسٹینشن کے لیے اور چیزوں کے لیے تو مجھے ان کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ کل کو اگر یہ لوگ جا کے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیتے ہیں جس سے مجھے ایکسٹینشن ملتی ہے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس میں مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس میں بیٹھے. پھر 13 جنوری بلے کا کیس تھا، وہاں بلہ چھینا، اور اس وقت بھی یہ تاثر تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذاتی بنیادوں پر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ معاملات اپنے سیٹل کرنے کے لیے ان کیسز میں بیٹھتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. پھر الیکشن ٹریبونل کا کیس ہے، اس میں وہ خود بیٹھے. بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں، تضادات سے بھرپور ٹینیور جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنا بطور چیف جسٹس جو ہے وہ اس وقت گزارا ہے. تو ان کو وہ چیزیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا چیف جسٹس ایسا کرتا ہے اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو ایز اے چیف جسٹس جو آپ نے جو کچھ کیا اس پر بھی اعتراضات تو کیے جا سکتے ہیں. تو اب آتے ہیں ناظرین، دوسرا جو آج عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جو چیزیں سامنے رکھی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں. عمران خان صاحب کی جو مکمل ٹاک ہے میں اس میں سے چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اہم ہیں، وہ بڑی ضروری ہیں. انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں کے متعلق فیصلے سے سب کو واضح ہو گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر جانبدار امپائر ہی نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا اوپنر بلے باز بھی ہے. پھر وہ قاضی صاحب کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ دوسرے بلے باز ہیں، یعنی ایک چیف الیکشن کمشنر، دوسرے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ دوسرے بلے باز ہیں. ان کی تمام حرکات مفادات کا ٹکراؤ ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یعنی اپنے لیے یہ لوگ بیٹھ کے اپنی سہولت کاری کے لیے، اپنے آپ کو فوائد پہنچانے کے لیے، اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے اور امپائروں کو توسیع ملے. اب اس چیز کو اب اگر کنیکٹ کریں گے ان ڈاٹس کو ان چیزوں کے ساتھ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی تک نون لیگ کو سیٹیں کی، دوبارہ گنتی، الیکشن ٹریبونلز روک کے رکھے، اس کے بعد ابھی 63A لگا دیا، تو جو فوائد انہوں نے حکومت کو پہنچائے، تحفظ فراہم کیا، پروٹیکشن دی، ان ساری چیزوں کا یہاں پر مفادات کا ٹکراؤ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. پھر عمران خان نے بڑا ایک سنگین الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ واضح ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ لندن پلان کا حصہ تھے. قاضی فائز عیسیٰ نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے. ہمارے 9 مئی اور 8 فروری کی درخواستیں قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں سنی. ظاہر ہے ابھی تک دھاندلی کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، 9 مئی کی درخواستیں تحقیقات کی پڑی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ درخواستیں تو ساری لگ رہی ہیں، لیکن جو ٹائم سے آنے والی درخواستیں ہیں وہ نہیں لگ رہی ہیں، اور کافی عرصے کی وہاں پر پڑی ہوئی ہیں. نیب ترمیم کا کیس چل رہا تھا، اب بھی کہا تھا کہ ہماری درخواستیں سنیں، لیکن ہمیں نہیں سنا گیا. تھرڈ امپائر ان کی پشت پر ہے کیونکہ اس نے بھی توسیع لینی ہے. اب اس میں اشارہ جو عمران خان کا وہ واضح طور پر چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب کی طرف ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن سے PTI کو باہر رکھنا پارٹی کو اڑا دینے کی کوشش تھی، اب سب بے نقاب ہو چکے ہیں، سارے پردے ہٹ چکے ہیں. محسن نقوی ایک یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ ملک کا کرتا دھرتا بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد الزام لگایا عمران خان نے کہ اعجاز الاحسن اور مظاہر نقوی کو قاضی فائز عیسیٰ نے باہر کر دیا. چیف جسٹس اس قانون سازی سے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتا ہے. اس قانون سازی سے جمہوری طریقے سے کیس لگنے کی خلاف ورزی کی گئی ہے. ظاہر ہے قاضی صاحب پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کریڈٹ لیا کرتے تھے، اب ایک شخص بیٹھ کے سائن کے اس کو تبدیل کر رہا، اور قاضی صاحب من و امن گھنٹوں میں اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں، بجائے اس کی کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے، بجائے اس کی کہ وہ اس کے اوپر کوئی تحفظات کا اظہار کرتے کہ بھائی اتنا اچھا قانون تھا، میں خود اس کا حامی ہوں کہ بادشاہت ختم ہونی چاہیے سپریم کورٹ سے. اور اس کے ذریعے تو پھر ظاہر ہے اب بادشاہت قائم کرنے کا پورا مینڈیٹ جو ہے مل چکا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس ترمیمی آرڈیننس کے بعد. اس کے بعد نواز شریف نے سپریم کورٹ پر ڈنڈوں سے حملہ کیا. اس کے بعد اب تک سپریم کورٹ پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے. دوبارہ سے عدلیہ پر حملے کے خلاف جمعرات کو احتجاج کریں گے. جمعے کو ہمارا احتجاج ہے اور
ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ کریں گے. جو جج کنٹرول نہیں ہوتا اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے مزید آگے کہا کہ یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے، حالانکہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان مکمل طور پر پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. یہ وہ مارشل لا ہے جو مارشل لا سے بھی سخت ہے. مشرف کے دور میں بڑے بڑے جلسے کیے لیکن کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو یہ جناب تھی آج کی اپڈیٹس. الیکشن ٹریبیونل کے کیس کے اندر کیا ہوا، 3 اہم ترین جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ خود دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد عمران خان نے جو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس منصور نے جو اس وقت سٹانس لیا ہے وہ بالکل ٹھیک لیا ہے. وہ اس وقت حق پر ہیں، وہ رائٹ ہیں، وہ اپنی جگہ پر درست ہیں. اور یہ بات ہے بھی ٹھیک کہ جی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جب 3 سینئر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ اختیار چیف جسٹس کو دے دینا کہ وہ اپنی مرضی سے تیسرا بندہ لگائے. تو اس سے بہتر ہے آپ یہ اختیار دے دیں کہ بھائی چیف جسٹس ہی کرتا دھرتا ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. تو پھر یہی سیدھا سیدھا لکھ دیتے، تو یہ نہیں لکھا گیا. تو اس کے بعد جسٹس منصور کے تحفظات اب سامنے آ چکے ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے وہ سامنے آ چکا ہے. اور دوسری طرف اب میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ عرض کی تھی کہ ایسا نہیں لگتا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب موجودہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو کمیٹی ہے اس سے خوش ہوں گے اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بینچ یا کیس کا حصہ جو ہے وہ ہوں گے. دوسری طرف جسٹس منصور نے فل کورٹ کا جو اجلاس ہے، فل کورٹ بنانے کی بھی استدعا نہیں، فل کورٹ بنانے کا مطالبہ بلکہ کر دیا ہے کہ یا تو فل کورٹ انتظامی سائڈوں پہ اس معاملے کو دیکھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو، یا پھر عدالت کے اندر فل کورٹ لگا کر وہ ڈیسائیڈ کرے، یا پھر تیسرا کہ منیب اختر صاحب جو ہیں وہ کمیٹی میں واپس آ جائیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو تیسرے رکن کے طور پر نامزد کریں. یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے موجودہ طریقہ کار کے مطابق. یا پھر جو آرڈیننس ہے وہ کل عدم ہو جائے تو پھر وہ پرانی کمیٹی ریورس ہو کر واپس بن جائے گی. تو یہ جناب حالات ہیں اس وقت، اور جو بھی مزید معلومات ہوں گی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.